السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان حبیب کبریا علیہ تحیت و ثنا کا 31واں پارٹ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس میں ہم نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شان سخاوت و جود یعنی شان جود و سخا کا تذکرہ کیا تھا گزشتہ ایپیسوڈ میں، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید حضور کی سخاوت کی روایتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سے رنگے ہوئے چمڑے میں کچھ سونا بھیجا۔ اس سونے کو ابھی مٹی سے خالص نہیں کیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا سونا ان 4 اشخاص میں تقسیم کر دیا۔ عیینہ بن بدر، اقرع بن حابس، زید الخیل اور چوتھے علقمہ بن علاثہ تھے یا عامر بن طفیل رضی اللہ عنہم۔ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 341 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اسلام لانے پر جو چیز بھی طلب کی، آپ نے اسے وہ چیز عطا فرما دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں موجود تھی سب اس کو عطا فرما دی۔ وہ شخص لوٹ کر اپنی قوم کے پاس گیا اور ان سے کہا، اے میری قوم، اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں کہ پھر فاقے کا اندیشہ نہیں رہتا۔ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 253 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کچھ مانگا جاتا تو آپ صرف عطا فرمانے اور یہ کہنے پر اکتفا نہیں فرماتے تھے کہ میں تمہیں عطا کروں گا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ میرے پاس جو کچھ آئے گا اس میں سے کچھ بھی نہیں روکوں گا، بلکہ سب کچھ تمہارے درمیان ہی تقسیم کر دوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضور نے ان کو عطا کیا، انہوں نے پھر سوال کیا، حضور نے ان کو پھر عطا فرمایا، حتیٰ کہ آپ کے پاس جو مال تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جو مال بھی ہوگا وہ میں تم سے بچا کر ذخیرہ نہیں کروں گا، ہاں البتہ جو شخص سوال کرنے سے بچنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ اس کو سوال کرنے سے بچا لیتا ہے، اور جو اپنے غنی ہونے کا تأثر دے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے، اور جو تکلف سے صبر کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور کسی شخص کو بھی صبر کی دولت سے بہتر دولت عطا نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 199 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حنین سے واپسی پر آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ اسی اثناء میں کچھ اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گئے اور آپ سے سوال کرنے لگے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر کے ایک درخت کی طرف جانے پر مجبور کیا اور آپ کی چادر مبارک اچک لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا، میری چادر مجھے دے دو، اگر ان درختوں کے برابر چوپائے میرے پاس ہوں تو میں وہ سب تمہارے درمیان تقسیم کر دوں، اور تم مجھے نہ تو بخیل پاؤ گے، نہ دروغگو اور نہ بزدل۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 446 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک عورت ایک چادر یعنی بردہ لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ تم جانتے ہو بردہ کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، ہاں، بردہ اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جس کے حاشیے میں بنائی کی گئی ہو۔ اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کی بنائی اپنے ہاتھ سے کی ہے تاکہ میں یہ آپ کو پہناؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لے لی، آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے وہی چادر بطور تہبند پہن رکھی تھی۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر مجھے عطا فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر مجلس میں تشریف فرما رہے، پھر آپ واپس تشریف لے گئے اور چادر کو لپیٹ کر اس آدمی کی طرف بھیج دیا۔
لوگوں نے اس شخص سے کہا تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے حضور سے آپ کی ضرورت کی وہ چادر مانگ لی، حالانکہ تمہیں علم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سوالی کے سوال کو رد نہیں فرماتے۔ اس شخص نے کہا خدا کی قسم میں نے تو یہ چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محض اس لیے مانگی ہے کہ جب میں مروں تو یہ چادر میرا کفن بنے۔ حضرت سہل فرماتے ہیں اور سچ مچ وہ چادر اس کا کفن بنی۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 281 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ آپ کسی سے کچھ لیتے تو واپسی کے وقت جو لیا ہوتا اس سے زیادہ عطا فرماتے تھے۔ حقدار کو اس کے حق سے زیادہ عطا کرنے کے متعدد واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ملتے ہیں، جو انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔